السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس حوالے سے اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق جو توسیع ہے اس معاہدے میں یا بات چیت میں، اس کا ابھی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کا دورہ کیا اور انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی صورتحال ہے، کشمیر کے انتخابات کو لے کر جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور جو الزامات دھاندلی کے لگائے جا رہے ہیں دونوں جماعتوں کی طرف سے، اس پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات ہیں اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی مشترکہ حکمت عملی اپنائی جائے، لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سینیٹر ناصر بٹ صاحب اور حسن مرزا صاحب ہمارے موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ ناصر بٹ صاحب آپ کا، حسن مرزا صاحب آپ کا۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت اختلافات کے حوالے سے کہا گیا، آپ لوگوں نے کہا کہ جی 10 اگست کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 10 اگست تو گزر گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تلخیاں کم ہوں گی یا بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کشمیر میں الیکشن تھے، ہاں، گلگت بلتستان میں الیکشن تھے۔ الیکشن جب بھی آئے گا پاکستان میں، اگر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، ہاں، اور وہ اسی لیے میں بار بار کہ وہ تو ہمارا منشور ہو رہا ہے، ان کا منشور ہو رہا ہے، لیکن ہم وفاق میں جو اکٹھے ہیں اس کی بھی دیکھیں ایک یہ ہے کہ پاکستان جس ایسولیٹ میں وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، جس طرح کے حالات وہ کر گئے تھے، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان اب ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو ہم اکٹھے اس لیے ہوئے کہ ہم نے منشور پیچھے کر دیے۔ پاکستان پہلے، اوبیسلی پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو اس فارمولے پہ ہم نے بالکل عمل کیا، اور یہ ہر سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے۔ لیکن سر محسن نقوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی سسٹم چل نہیں رہا۔ نہیں، محسن نقوی صاحب کا اپنا ایک خیال ہے، ان کا خیال یہ تو نہیں نا کہ وہ جو سوچ رہے ہیں وہی ہوگا۔ پاکستان ٹھیک جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں وہ پاکستان جو نیا پاکستان بنانے آئے تھے، جنہوں نے اتنے جھوٹے دعوے کر کے اور جن لوگوں کے ساتھ مل کے آئے تھے، میں ہر ٹی وی پروگرام میں کہتا ہوں کہ فیض حمید باجوہ، آصف سعید کھوسا، وہ ثاقب نثار، ایک جائز الاحسن جج تھا جو وقت سے پہلے بھاگ گیا، جس سے چیف جسٹس بننا تھا، وہ دیکھیں وہ استعفیٰ دے کے بھاگا، کیوں؟ کہ اس کے دل میں چور تھا، اس کو پتا تھا جو کچھ اس نے کیا باقی ججز کے ساتھ مل کے۔ تو بٹ صاحب جن کا آپ نے نام لیا ہے، پھر سر آپ حکومت میں احتساب کریں نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور ہے۔ دیکھیں، احتساب ایک کا ہو گیا جیل میں ہے، جی، دوسرے کا بھی احتساب ہو جائے، وہ میلے کوئی گرا بھی ہے بیچارہ، وہ اس کو کوئی لگی بھی ہے، ہسپیٹل میں ہوگا یا ٹھیک ہو جائے گا، وہ اعجاز احسن جو ہے وہ بھاگ گیا استعفیٰ دے کے۔ ثاقب نثار کو آپ نے کبھی کسی محفل، کسی شادی میں کسی جگہ دیکھا؟ نہیں، وہ اپنا کالا منہ لے کے کہیں نہیں جا سکتا۔ آصف سعید کھوسا ہے، اس کو آپ نے کہیں دیکھا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو، پرائم منسٹر کو 25 کروڑ عوام کا جو نمائندہ تھا جس کو ووٹ ملا تھا، ایک شخص آ کے اس کو اپنے قلم میں جنبش سے یہ کہہ دے کہ آپ ڈسکوالیفائی ہیں، تو پھر دیکھیں مکافات عمل ہے نا، وہ واپس آ گیا۔ اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، بیٹی اس کی وزیر اعلیٰ۔ آج آزاد کشمیر میں الیکشن اگر ہم جیتے ہیں بیکاز آف نواز شریف۔ اچھا، میاں صاحب وہاں گئے، وہاں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ووٹ دو گے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ شکر کریں میں ان کو جی بی والا الیکشن دے دیا، یہ بلیک میلنگ کرتے رہے کہ جی ہم بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، تو بات یہ ہے جی بی کا الیکشن دے دیا کا کیا مطلب ہے؟ میں تو آپ کہوں گا یہ جو باتیں کرتے ہیں دھاندلی، مجھے آپ بتائیں آزاد کشمیر میں لوگوں نے ووٹ دیا، کدھر دھاندلی ہوئی؟ دھاندلی تو یہ کرتے پکڑے گئے، وہ بیگ پکڑے گئے۔ نہیں، لیکن جی بی یہ وزیر اعظم تھے، کون تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر میں؟ حکومت ان کی تھی۔ نہیں، لیکن جی بی کا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن پیپلز پارٹی جیتی نہیں تھی، آپ لوگوں نے حکومت دی؟ میں نہیں جیتی تھی، میں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے احسان کیوں کیا؟ دیکھیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بلیک میلنگ کے چکر میں رہتی ہے ہر وقت، تو ہر وقت تو ایسے نہیں ہوتا نا بھائی۔ ووٹ اگر آپ حکومت بلیک میل ہوئی، جی بی کی حکومت بلیک میل نہیں ہوتی، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کولیشن حکومت تھی، اگر وہ ایک کہتے ہیں جی آپ میاں شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب نے ان کو مبارکباد دے دی، ان کو بھی چاہیے تھا کہ جب آپ الیکشن آ رہے ہیں
تو آپ مبارکباد دے دیں. سر لیکن آپ لوگ ایسے نہیں تھے, ہاں آپ لوگ بے ایمان تھے, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. حکومت آپ کی اور کہتے ہیں بے ایمانی ہوگی. حسن مرتضیٰ صاحب, یہ بٹ صاحب کی ذرا گفتگو آپ سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو جی بی کی حکومت ہم نے دے دی ہے. دیکھیں بٹ صاحب بڑے محترم ہیں, بٹ صاحب چوری کردے پھڑے گئے نے, ہن شرمندگی تو لوکاں نو چور کہندے پھردے نے. بھائی ان کے 3 سیٹیں جو انہوں نے چوری کی جی بی سے, وہ چوری کی نے ملی ہوئی ہیں. ایک ٹھیک ہے, سیٹ پہ یہ تھے, یہ مجھے 5 کلومیٹر پیدل سفر کر کے پاکستان کے کسی حصے میں دکھا دے, 5 کلومیٹر پیدل سفر کر آخر کے کوئی ان کا نمائندہ اپنے حلقے میں چلا جائے, 5 کلومیٹر پیدل چلے, انہیں اپنی پاپولیرٹی کا پتہ چل جائے گا. انہوں نے جن میاں صاحب کے بلبوتے پہ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے کشمیر جیت لیا, میاں صاحب گئے ہم نے کشمیر جیت لیا, میاں صاحب کا حلقہ کھلوا لیں لاہور والا, اس پہ تو پٹیشن ہوئی ہے نا, 2.5 سال سے اس کی کوئی سنوائی نہیں جی ہو رہی. صرف میاں صاحب کا حلقہ کھلوا لیں, ان کو ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ ہو جائے گا. کون سی کیا میں باتیں کر جواب رہے دے ہیں. دوں. آج ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے کشمیر کے اندر, جو کہہ رہے ہیں بیگ پکڑے ٹھیک گئے ہیں, ہے, ان بندوں کی ویڈیوز موجود ہیں نا, ان پٹواریوں کی ویڈیو موجود ہے, ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں, اس گھر کا فرانزک آڈٹ کروا لیں. وہ گھر کس کا ہے جس گھر میں سے ان کو پکڑا ہے, اپنے رو پھاڑ کے, اپنے پٹواری پھاڑ کے, اپنی ویڈیو بنا کے چل کے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے بندے پہ. بھائی بلیک میل ہم کرتے ہیں, بلیک میلنگ تو آپ کی چل رہی ہے. آپ نہیں 47 پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب, اب سر دھاندلی کے الزامات سے دیکھیں معاملہ الیکشن میں, جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے, لیکن جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا سر, وہ تو منشور سے 2 قدم آگے تھا نا. جو آپ نے کہا کہ جی فارم 47 کے تحت ان کی حکومت بنی ہے, پھر لوگ آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ حکومت کے ساتھ کیوں ہیں, آپ آئینی عہدے جو ہیں وہ چھوڑ دیں. آج پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ جی ہم آئینی عہدے جو ہیں وہ کیوں چھوڑیں. عہدے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ آئینی عہدے الیکٹرول ہائے کالج ہائے اگر کیا کرپٹ بات ہے, ہے. آج کی بات کا مجھے بہت مزہ آیا آپ نے ایک کہا. منٹ بٹ صاحب حسن مجھے مرزا بات کر صاحب لینے دیں, ویری میں گڈ, آپ کو لائک یو. بات میں نہیں, میں نے آپ کے حق میں بات میں کی ہے, جی بٹ سر صاحب وہ آپ بات کی مکمل, میں بات نے آپ میں کے حق میں بولا بات کی ہے. نہیں ہوں, مجھے ذرا جی بات کر لینے دیں, بالکل مجھے حسن ذرا مرتضیٰ بات صاحب کر آپ لینے مکمل دیں. کریں. جی ہاں ہاں, تسلی سے بولیے گا. گزارش ہے کہ اگر جی الیکٹرول کالج یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے کوئی ریفارمز ہاں کی. ہم جب بیٹھے ہم تو ان کے ساتھ اس لیے بیٹھے تھے اس ملک کے اندر یہ سسٹم ڈیریل نہ ہو, ہم اس سسٹم میں رہ کر اس کو ریفارم کریں, الیکٹرول ریفارمز لے کے آئیں. ہم جو الیکشن پہ انگلیاں اٹھتی ہیں وہ نہ اٹھے, دیگر چیزوں کو ہم ٹھیک کریں. ہم ٹھیک ہے, بلدیاتی نظام لے کے آئے. آج جو کہا جا رہا ہے کہ صوبے نئے بناؤ, آج جو کہا جا رہا ہے این ایف سی ریوائز کرو, ہم کہتے تھے کہ بلدیاتی سسٹم جو ہے اس کو بحال کرو, فعال کرو. ان کے 1000 اعتراضات ہیں, لیکن جہاں جہاں پارٹی ہے وہ بلدیاتی سسٹم تو ہے, یہ ویسا ہی لے کے آ جاتے. بلدیاتی سسٹم ہوتا, این ایف سی آگے یہ پی ایف سی کرتے, ضلعوں کو پیسے مل جاتے, جی ضلعی حکومت ہوتی, لوگوں کے کام ہوتے, تو پھر تو اب ہر چیز تو انہوں نے سینٹرلائز کر دی, ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے ہیں. آج آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر سی ایم ایلوکیٹڈ فنڈ موجود ہے, کسی حلقے کا کوئی فنڈ نہیں ہے جس کو سی ایم کو دے, جس کو نہ چاہے نہ دے. ہر ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, آپ ہر حلقے میں لگاؤ نا اس کو, آپ لگائیں یہ بالکل. پیسہ آپ اچھا کا تو نہیں ہے. یہ حسن مرتضیٰ صاحب سر جو بات کر رہے ہیں, میری مطلب سن کہ لے نا, آئینی عہدے وہ میری نہیں بات تو چھوڑیں گے, سن اور لے اسی جی بھائی, مجھے بات تو کر لینے اچھا دے. جی حسن مرتضیٰ صاحب مکمل کر. جی سر نادر مکمل بھائی, آج کر. پنجاب کے اندر لوگ چیخ رہے ہیں, آپ نے سنا پنجاب کے نام پر فیصل آباد کے اندر 4 ارب کا ڈاکہ مارا, آپ کی ایف سی اے نے بندے پکڑے, کیوں نہیں آج تک اس کی کوئی کمیشن بنا, اس پہ کیوں نہیں انکوائری ہوئی؟ اب گجرانوالہ میں ستھرا ٹھیک ہے, پنجاب پہ جو واردات ڈالی ہے, اب وہ سامنے آ گیا ہے. آپ کے
کوئی 1.5 लाख کے قریب ملازمین ہیں سترہ پنجاب کے, ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. آپ نے 11 ارب روپیہ جو ہے وہ ٹھیکیداروں کو جرمانہ کر دیا, وہ کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے تو تباہی پھیر دی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی, فلاں ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. آپ کیوں بلیک میل ہوتے ہیں؟ آپ آج یہ ختم کریں, اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑیں, ہم بھی وہ عہدے چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے آپ کو ووٹ دیا, اگر نہ دیتے تو آپ حوالات میں ہوتے. ہم نے ووٹ دیا, آپ وزیر اس میں بیٹھ گئے. آپ نے ووٹ دیا, ہم پریزیڈنسی میں گئے. بھائی اپنی اپنی پوزیشن میں واپس آ جاتا. اگر آپ کو زیادہ اعتراض ہے تو آپ کیوں کرپٹ لوگوں کے ساتھ سر بیٹھتے ہیں؟ آپ واپس آئیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جو دیگر سوالات ہیں وہ بھی ہم بٹ صاحب اور حسن مرزا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن مرزا صاحب, بٹ صاحب اب تو وہ تو بات کر رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم صاحب استعفے دے دیں, اپنی اپنی پوزیشنز پر آ جائیں. دوسرا حسن مرزا صاحب بار بار جو ہے نا سر, وہ نواز شریف صاحب کے حلقے کے حوالے سے ایک تجویز ضرور دے رہے ہیں کہ آپ ایک حلقہ کھول لیں. دیکھیں ایک بات تو مانی نا آپ نے, حسن مرزا صاحب نے کتنے پیار سے کہا کیوں چھوڑیں. تو بھائی جان اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ ڈرامے کیوں کرتے ہیں, ہم چلے جائیں گے. آپ نے جب جانا ہوگا آپ ہمارے پوچھے بغیر چلے جائیں گے, آپ نے جانا ہی نہیں. آپ انجوائے کر رہے ہیں نا ہمارے ساتھ, آپ یہ مت کہیں. دیکھیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور اپنا MQM, باقی جو ہماری کاف لیگ جماعتیں, ہم نے مل کے پاکستان کی بہتری کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. لیکن آپ یہ راگ چھوڑ دیں کہ جی ہم نے آپ کو جی ہم نے بنایا. بھائی آپ اور ہم اکٹھے ہیں, ہم نے ایک دوسرے کو ووٹ دیے, ہم نے آپ کو صدر بنایا ہے, ہم نے آپ کو چیئرمین سینٹ بنایا ہے, ہم نے آپ کو گورنرشپ دی ہے پنجاب کی, KPK کی. آپ بلوچستان میں حکومت ہے, اب ہم آپ سے وہ حکومت لیں گے کیونکہ 2.5 سال پورے ہو چکے ہیں. لیں گے اب آپ کو جانا چاہیے خود. آپ خود کہتے جی یہ لیں اب حکومت, ہمارے 2.5 سال پورے ہو گئے. یہ معاہدہ تھا میں بتاؤں آپ کو, پھر ہم چیئرمین سینٹ بھی 2.5 سال پورا کر کے ہم 3 سال بعد اپنا لے کے آئے. لیکن ہم نے آپ کو یہ نہیں کہا, آپ کو خود ہونا چاہیے. آپ کرسی نہیں چھوڑ رہے. نہیں, بلوچستان حکومت کے حوالے سے معاہدہ تھا سر. بلوچستان دیکھیں نا 3 سال 2.5 سال یہ ہوتے, 2.5 سال ہم حکومت, ہم کٹھے تھے نا. اچھا, لیکن ان کو دیکھیں کہ اب یہ کہتے ہیں کیوں چھوڑیں. تو ہم تو یہی آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں چھوڑنا. نہیں, وہ حسن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دیں, اپنی اپنی پوزیشنز پر آ جائیں. نہیں دیکھیں نا, ہمیں کہتے ہیں جی آپ کی حکومت ہے, یہ اپوزیشن میں بھی ہے, حکومت میں بھی بیٹھتے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حکومت آپ کی ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہے. ایک بات ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو کچھ ایک بات ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کا جب ماحول تھا, جب الیکشن ہو گئے, کسی کے پاس میجورٹی نہیں تھی. ہم نے مل کے اگر پاکستان کی بہتری کے لیے اکٹھے ہوئے تو اس میں آپ یہ بیانیے بنانے چھوڑ دیں. لیکن سر وہ جو میاں صاحب کے حلقے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایک حلقہ کھول, مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ریسنٹلی میاں نواز شریف آنا جاتے, تقریر نہ کرتے آزاد کشمیر میں, انہوں نے کہا نا آپ مجھے ووٹ دیں, پورے آزاد کشمیر نے ووٹ دیا, 2 تہائی اکثریت ہے ہمارے پاس. تو یار جس لیڈر کا پورے پاکستان میں, گلگت بلتستان, کشمیر میں ووٹ ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے سے ہار گیا. یہ تو پھر آپ اپنے گھربان میں دیکھیں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. میں میاں نواز شریف کا کارکن, میرے جیسے 50,000 کروڑوں لاکھوں کارکن وہ کھڑے ہیں, ان سے مقابلہ کر رہے ہیں. جس لیڈر کے لیے پاکستان پورے میں ووٹ ملتا ہے, ہمیں کس کے نام پہ ووٹ ملتا ہے؟ مسلم لیگ نون نواز شریف. صحیح. شہباز شریف کا لیڈر نواز شریف, مریم نواز کا لیڈر. آج جو مریم صاحبہ کام کر رہی ہیں اس صبح شام میاں نواز شریف سے ہدایت لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سوچیں آپ کے کیا کر رہے ہیں سندھ میں, کھنڈرات. میں بھی گیا تھا جی, قسم سے, میں نے کہا یہ سندھ ہے. تو آپ مثال کیسے دیں گے آزاد کشمیر میں جا کے کہ ووٹ دو تو ہم آپ کو سندھ جیسا بنا دیں گے؟ ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ ہم اگر ووٹ آپ دیں گے آزاد کشمیر والے تو ہم پنجاب جیسا بنا کے. ٹھیک ہے, لیکن حسن مرزا صاحب اب یہ تو کمپیریزن بھی سر ہو رہا ہے نا, کشمیر کے انتخابات ہوں یا GB کے, کہا گیا کہ جی آپ نے سندھ بننا ہے یا پنجاب کی طرح آپ نے ترقی حاصل کرنی ہے. دوسرا بٹ صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جب GB کے انتخابات ہوئے تو پرائم منسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی. آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کو مبارکباد دے گی؟ دینی چاہیے تھی. ناصر بھائی کی کر رہے ہو, ایک چوری کیتی ہے انہوں نے مبارک دینی. بھائی اتنے اگر انہوں کو کوئی ثبوت نہیں تے لے آن, تسی
آپ دیکھیں نا نادر بھائی، میں بٹ صاحب کی اسی وجہ سے قدر کرتا ہوں، وہ بات سچی کرتے ہیں، وہ ادھر نہیں آئے کہ ہلکا ہم کھلوا لیتے ہیں، وہ مانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میاں جی صاحب کتنا ہے جیتے ہوئے نے، وہ کبھی ادھر نہیں آئیں گے۔ اگر یہ جیتے ہوئے ہوتے انہوں نے تھیلے اٹھا کے میرے گاؤں لے آنے تھے، اگیڑے انے تینوں نظر نہیں آ رہے میاں صاحب جیتے ہوئے نے، چونکہ میاں صاحب نہیں جیتے ہوئے 100%۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے گننے۔ کیا بات ہے! وہ آپ اندازہ کر لیں ان کی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جس میاں صاحب کے نام پہ پورے پاکستان میں ووٹ ملتے ہیں، انہیں وہ پتہ نہیں کس چیز کی ری ایبلیٹیشن کے کس کا چیئرمین بنا دی ہے، وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار ایگزامپل کشمیر لے کا لیں آزاد وزیر کشمیر اعظم بنا کی۔ دو، آزاد کشمیر کا وزیر جی اعظم بنا دو، انہوں نے لاہور دی کسی کمیٹی دا چیئرمین بنا چھڑے۔ بھائی یہ خود اپنے میاں صاحب ہم تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، جس نے ہماری بی بی شہید کے ساتھ بیٹھ کے سی او ڈی کی، جس نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سارے وہ جھوٹے مقدمات جو بنائے تھے ان کا اعتراف کیا اور اس پہ معذرت کی بی بی سے کہ یہ زیادتی ہوئی تھی، تو ان کو بڑا لیکن حسن لیڈر مرزا صاحب مانتے آپ اسی لیڈر کے بارے اب میں یہ تو کہہ ان رہے ہیں کو سر کہ وہ نہیں جیتے، ان کرتے کا رہے، ہم حلقہ آپ کیا کھلوا کریں؟ لیں۔ جی اچھا کس کا؟ میں نے کہا آپ پھر اسی لیڈر کے بارے میں ہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جیتے اور ان کا حلقہ آپ کھلوا لیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان پہ جو الزامات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے چاہیے۔ اگر میاں صاحب جیتے ہیں سرخرو ہوئی ہے تو دعا کو میاں صاحب سرخرو ہوں، لیکن یہ ان کی جو ٹیم ہے یہ مروا رہی، یہ میاں صاحب کا کاٹا کیے جا حسن رہی ہے، صاحب یہ انہیں غلط میں ایک بتاتی ہے۔ سوال کر جی لوں حسن جی صاحب جی سے۔ سر بٹ صاحب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے؟ جی بٹ صاحب۔ حسن صاحب آپ آزاد کشمیر میں جیتے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ، الیکشن تو ہم تو نے دیکھیں جیتا نا، ہے، اگر آپ جیتے باقی ہیں ریزلٹ جو تو ہے پھر وہ آپ حکومت کی بنا مرضی لیں۔ کے، ٹھیک نہیں ہے، یہ ریزلٹ آپ نے حکومت کس کی بنائے ہے ہیں نا، وہاں؟ کس کی وہاں حکومت پہ؟ کس کی ہے حکومت وہاں؟ کسی کی بھی نہیں ہے، وہاں پہ حکومت کسی کی بھی نہیں ہے، الیکشن کمیشن ان کے الیکشن مطابق کمیشن آپ کا ہے، حکومت ڈی وہاں سی کس کے کسی کی لگے بھی ہوئے نہیں ہیں؟ ہے، اے سی کس کے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے اور لگے حسن ہوئے ہیں، صاحب وہاں آپ آپ کی کے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے لگے ہوئے ہیں، یا بس اب ٹھیک ہے، بٹ پھر صاحب، یہ ان کی حالت بٹ ہے۔ صاحب کی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں بٹ ادھر صاحب، پھر 6 مہینے بٹ صاحب کرسی کیوں بیٹھے ہیں؟ جی 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 کی کر رہے ہو بٹ صاحب؟ کوئی میری تو جان لوگوں تسی کی دسو بات 6 بتا مہینے دے۔ کس حکومت ابھی کیتی ہے؟ آپ نے آئی جی بتایا ہے، چیف سیکرٹری آپ کا ہے، ساری ایڈمنسٹریشن آپ کی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ وزیر اعظم کس خدا کا کا ہے؟ نام لے یار اللہ کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے 6 مہینے تسی وزیر حکومت اعظم، کیتی ہوتے ہیں آزاد وزیر کشمیر اعظم سے۔ تو سن لینا، جب شیڈیول آ جاتا ہے ہاں وزیر اعظم فارغ ہو جاتا ہے، بالکل آپ کے اختیارات ٹھیک ہے۔ آپ کے اچھا حسن مرزا صاحب، الیکشن کمشنر کے پاس بالکل آ جاتے ہیں۔ بالکل ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر سوالات ہیں وہ بھی ہم بٹ صاحب اور حسن مرزا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بٹ صاحب ایک آخری سوال ہوگا سر، آپ نے سہیل آفریدی صاحب جب سی ایم بنے، بہت سے نون لیگ کے رہنماؤں نے، وزراء نے کہا کہ ان پر دہشت گردی کے الزامات ہیں، دہشت گردی میں انوالو ہیں، سارا کچھ، لیکن اب جو وہ ان کی جو میڈیا اپیئرنس ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کوئی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ کوئی بیک ڈور رابطے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، یا یہ انٹرویوز کے پیچھے یہ اچھی بات ہے کہ سب کو ایک موقع ملنا چاہیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بیک ڈور رابطوں کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ جب آپ نے بات کی سہیل آفریدی کی، وہاں ان کی میجورٹی تھی، جی ہم نے کوشش ضرور کی کہ دیکھیں جمہوریت اسی کا نام ہے، الیکشن سے پہلے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جماعت کا بندہ آ جائے، لیکن جب وہ بن گئے تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ غلط بنا ہے، ان کے ووٹ زیادہ تھے بن گئے۔ اب یہ ہم نے ضرور کہا کہ اگر آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا جو وہ پہلے وزیر اعلیٰ گنڈا پور کر رہا تھا تو پھر اس کا چلنا مشکل ہوگا، اس نے اپنا راستہ چینج کر لیا۔ سہیل آفریدی صاحب نے چینج کر دیا، دیکھیں نا چینج کر لیا، اس نے کہا تھا میرا جینا مرنا میں عمران کے اوپر اپنی جان دے دوں گا، جی میں کوئی کمینہ نہیں بناؤں گا جب تک میری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو یہ باتیں وہ بھول گئے نا، انہوں نے کابینہ بھی بنا لی، انہوں نے اب اس جب کوئی وفاق میں دہشت گردی کے متعلق کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہاں وہ شامل بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، صوبے کے وزیر اعلیٰ کا یہی کام ہوتا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک راستے پہ چل پڑے ہیں، اور باقی پی ٹی آئی کو بھی جو وفاق میں بیٹھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا راستہ یہ جو ہے نا عادات نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں صحیح راستے پر چلیں. سہیل آفریدی صاحب نے تو 27 سپتمبر کی کال دی ہے کہ وہ اسلام آباد ٹھیک ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ ہو سکتا ہے. وہ تو کہہ رہے تھے نا پہلے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم عید کے بعد ہم نکل آئیں گے اور ہم نہیں چھوڑیں گے. 1 لاکھ بندہ آئے گا، آپ کہہ رہے ہیں 3 لاکھ بندے ہم لائیں گے. بھائی آپ کا حق ہے، آپ کے لیے تو پہلے 10,000 بندے نہیں آئیں گے تو آپ 3 لاکھ بندے لے آئیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے. اچھا حسن مرزا صاحب، سر آخری سوال ہوگا. کل وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب نے ہماری پروگرام میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے اور حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے. کیا یہ خبریں درست ہیں سر کہ پی ٹی آئی سے پیپلز پارٹی کے رابطے ہو رہے ہیں کسی سطح پر؟ دیکھیں نادر بھائی، ہم سیاسی لوگ ہیں، یہ شام کو پتہ نہیں واٹس ایپ اور میں بھی کسی شادی خوشی غمی پہ اکٹھے ہو جائیں، کو ہماری دشمنیاں تھوڑی ہیں. پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ سارے لوگ آپس میں ملتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ویوز ایکسچینج ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں حسن مرزا صاحب سر معذرت، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. سوال سر صرف رابطوں کا نہیں ہے، وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تمام سیاسی لوگ جو ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. لیکن وہ جو پوائنٹ ہے کہ جو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے بھی اشارہ دیا ہے. نہیں، آفیشیل ایسی کوئی ملاقات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسا قیادت کا پیغام ہے جو کے ذریعے وہاں پہنچا ہو. وہ ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا رابطہ پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں ہے کہ ہم کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی تحریک کو یہ مذاق سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دینا جی کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اور اس طرح کی کوئی تحریکیں. وہ اس طرح نہیں. پیپلز پارٹی ایشو بیسڈ پالیٹکس کرتی ہے اور کرتی رہے گی. ہم ایشوز کو اور پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد سے سر الگ نہیں ہو رہی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کسی کو کہیں گے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ مل کے چڑھائی کرتے ہیں. ایسی کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ نہیں ہے. تو لیکن سر یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہوگا جس میں حکمت عملی طے کی جائے گی کہ حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں. یقیناً وہ تو سی سی فیصلہ کرے گی نا. میں تو آپ کے ایک اسپیسیفک سوال کے جواب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا رابطہ کوئی بالکل، باقی فیصلہ تو جو ہے وہ سی سی کرے گی. میرے سے بھی سن لے، فیصلہ یہی ہے کہ 3 سال یہ ہمارے ساتھ چلیں گے. آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے ہوئے. سر آپ بڑا اعتماد سے کہہ رہے ہیں. مطلب میں پتہ نا یہ پاکستان کا محب وطن جو بھی ہے وہ ایسے ہی کرے گا. نہیں، وہ حسن مرزا صاحب کہہ رہے ہیں سی سی نے فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں نا کہ اکٹھے ہی چلیں گے. آپ پیپلز پارٹی کی سی سی کا فیصلہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہی فیصلہ ہوگا کہ اکٹھے چلیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں گے کیونکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے ہمیں اکٹھے رہ کے چلنا ہے. اور اسی میں سیاسی جماعتیں بھی پہلے پاکستان پھر بعد میں. چلیں بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، حسن مرزا صاحب اور ناصر بٹ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اب پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے معاملہ ہے. اس حوالے سے اب جو خبریں آ رہی ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ جنیوا میں جو معاہدہ ہوا اس میں 60 روز جو ہیں وہ ان کا تعین کیا گیا تھا کہ 60 روز کے اندر دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے جو حتمی معاہدہ ہے اس کی طرف جائیں گے یا اس کو حتمی شکل دی جائے گی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے جو کچھ ذرائع کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں توسیع کا کوئی امکان جو ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. صورتحال کس طرف جائے گی؟ حال ہی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا کہ وہ معاہدے یا اس وقت جو سیز فائر ہے اس کے آگے بڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں. جاوید ملک صاحب سابق سفیر ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر، اس وقت جو یقیناً آپ کی نظر سے بھی کچھ بیانات گزرے ہوں گے اور آج جو خبریں آ رہی ہیں 60 روز کا جو تعین کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے آگے بڑھیں گے اور کسی حتمی معاہدے کی طرف جائیں گے، یہ جو بیچ میں صورتحال پیدا ہوئی ہے سر، اب آپ کو کیا آگے نظر آ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں توسیع ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے علاوہ بھی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟
جی میری نظر میں تو جو معاہدہ تھا وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت عمدہ پیش رفت تھی، اور اس کی میری نظر میں ایک روڈ میپ بھی تعین کر رہا تھا وہ اس جنگ کی حالت سے باہر نکلنے کے لیے اور ایران کے لیے بالخصوص ایک تعمیر و ترقی کی طرف جانے کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ایم او یو تھا وہ اس وقت جی کسی حد تک اپنی افاد کھوتا ہوا نظر آیا جب ایران نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا سویلین شپس کو. آپ نے دیکھا ہوگا آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول تھا وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور اس کے ساتھ کچھ ایسی سویلین آئل ٹینکرز کو نشانہ بنا دیا جو کہ میری نظر میں غیر مناسب تھا. اس میں ایک تو قطر کا بھی جہاز تھا. آپ جانتے ہیں قطر تو وہ ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ مل کر اس بالکل تمام پیس پروسیس کا حصہ ہے. آپ نے ذکر کیا سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ایم او یو کا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جے ڈی وینس جو کہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جو تیسری شخصیت تھی ایرانی ڈیلیگیشن کے علاوہ، وہ قطر کے وزیر اعظم تھے. گویا قطر جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر رہا تھا ایز اے کو میڈیٹر اس سارے جی پروسیس کو، لیکن اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. پھر کچھ مسلمان ممالک کو، سعودی عربیہ کو، پھر ہوتیز کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا. اور اس سے یہ نظر آیا کہ ایران کے اندر موجود جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ کسی حد تک اس میں کوئی تفریق پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک جو سویلین فیس آف دا گورنمنٹ ہے جس کی ترجمانی اور جس کی میں سمجھتا ہوں سربراہی بھی ان کے صدر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایم او یو پر سگنیچر بھی ان کے صدر کا ہے، مسعود پشکیان صاحب کا. لیکن وہاں پہ جی موجود جو آئی آر جی سی ہے وہ غالباً اس ایم او یو کے کچھ پوائنٹس کے ساتھ اگری نہیں کر رہی تھی. نہ جانے پھر وہ انہوں نے سائن کرنے کے باوجود یہ حملے کا راستہ کیوں اختیار کیا. اب ہم سن رہے ہیں کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں اگین مسعود پشکیان صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کافی عرصے کے بعد اور کہا کہ جو یہ ایم او یو ہے یہ ایران کی فورن پالیسی کا محور ہوگا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی بھی ایران کے جی اندر موجود کچھ حلقے، بلکہ ہم جب کچھ حلقے کہتے ہیں تو ان کے صدر وہ تو اس ایم او یو کے ساتھ کمیٹڈ نظر آتے ہیں، لیکن جو آئی آر جی سی ہے جس کو پاسداران ہاں انقلاب آپ کہتے ہیں، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. وہ غالباً اپنے صدر کی اتھارٹی کو بھی نہیں مانتے اور وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں کچھ شپس کے اوپر. تو اب یہ جو تفریق ہے ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ کی، اس کے نتیجے میں تعطل آیا. تعطل کے بعد پھر انفارچونیٹلی امریکہ نے بھی کچھ حملے کر دیے وہاں پہ، آپ جانتے ہیں ریٹیلیشن اسٹرائکس کی، جس کے نتیجے میں سچویشن کافی گمبھیر جی ہو گئی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمان کے ساتھ مل کر کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جو موسٹ ریسنٹ میرے پاس اپڈیٹس ہیں یہی ہیں کہ کچھ امید کی کرنیں جو ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں غالباً اس آبنائے ہرمز جو یہ ایک طرح سے وہاں بندی کی گئی ہے اس کو کھول دیا جائے. بیکاز آپ جانتے ہیں ہاں کہ جو انٹرنیشنل ٹھیک ہے. قانون لیکن ہے، بالکل انٹرنیشنل لا ہے. بالکل جاوید ملک صاحب معذرت جی آپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت جیسے آپ نے ذکر کیا معاہدے کا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کو فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑے گی، اور جو اب ایران کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید اس میں توسیع نہ ہو یا ابھی تک امکانات نہیں ہیں، تو بات چیت کے ذریعے شاید اس میں توسیع کا امکان موجود ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ ڈیفینیٹلی بڑھنا چاہیے، لیکن دیکھیے وہاں پہ میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں وہاں پہ مختلف نقطہ نظر کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو مسترد کرتے ہیں ایم او یو کو. جب آپ ایک چیز کو مسترد کر دیتے ہیں پھر اس کو ریوائیو کرنے کی تو بات نہیں ہوتی. تو جو آئی آر جی سی ہے ایران کے اندر اس کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن ان کے جو صدر ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل سائڈ آف گورنمنٹ ہے، یعنی جو سیاسی حکومت ہے، اس کا میرے خیال میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس ایم او یو کے ساتھ کمیٹڈ نظر آتے ہیں، لیکن جی وہ بے بس نظر آتے ہیں مجھے اپنی ہی آئی آر جی سی کے سامنے. تو یہ جو بھی کنفیوژن ہے یہ وہیں پہ ہے، اور اس کا کچھ حل جو ہے وہیں پہ ان کو تلاش کرنا پڑے گا. میری نظر میں تو جتنے بھی میڈیٹرز ہیں یا جن سے بھی ہماری بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے یقیناً اس نے حملے میں پہل کی تھی، لیکن ایم او یو کے بعد جب اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ پھر ایران کی طرف سے ایسکلیشن کو بڑھایا گیا. تو اگر وہ ایسکلیشن کو روک دیتے ہیں تو اگر آپ بالکل ایک اس کا انڈیپینڈنٹ جائزہ بھی لیں ایم او یو کا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر تو تعمیر و ترقی کی بات کی گئی ہے. ایران کے جو اثاثے منجمد پڑے ہیں وہ ان کے انفریز ہو سکتے ہیں، ان جی کی جو سینکشنز ہیں وہ بھی لفٹ ہو سکتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ 47 سال سے ان کے عوام جو ہیں وہ سینکشنز کے اندر پس رہے ہیں. اگر وہ سینکشنز لفٹ ہوتی ہیں تو ان کے نوجوانوں کے لیے، ان کے عوام کے لیے بہت سارے مواقع پیدا ہوں گے. اگر وہ عالمی برادری کے ساتھ تجارت کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس ایم او یو کے اندر جو ہے اس کو فالو کریں، اس کی جو ٹرمز ہیں ان کو ابائڈ کریں، تاکہ ان کے لیے تعمیر و ترقی، اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے کھلیں. اگر وہ ایم او یو کو مسترد کریں گے تو اگر ہم جنگ کی طرف جاتے ہیں تو میری نظر میں تو یہ کوئی مسئلے کا حل بھی نہیں ہے، یہ اس سچویشن کو مزید پیچیدہ کرے گا. اور کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً ایم او یو پر عمل کرنے سے کہیں نہ کہیں ایران کی ناکامی ہوتی ہے، میری نظر میں ایسا نہیں ہے. ان کی کامیابی دراصل ایم او یو کو فالو کرنے میں ہے،
اگر وہ اکنامک طاقت بن کے ابھرتے ہیں تو یہ تو ان کے انٹرسٹ میں ہے. نہ جانے کیوں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جنگ ہی واحد راستہ ہے، یعنی مفاہمت یا آپس میں تصادم کرنا ہی مسئلے کا حل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات، ڈپلومسی کے ذریعے اگر جنگ روکی جا سکتی ہے، اگر تعمیر و ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں، اگر اکنامک ریوائول ہو سکتا ہے، خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے، تو میری نظر میں نہ صرف ایران کے لیے، اس خطے کے لیے، بلکہ اس پوری دنیا کے لیے یہ زیادہ بہتر سولوشن ہوگا. اچھا، لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ جاوید ملک صاحب، کل بھی آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے ایران کا دورہ کیا، انہوں نے ملاقاتیں بھی کیں. اس حوالے سے پاکستان کو آپ اب اس معاہدے کے بعد کہاں پر کھڑا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کس حد تک آپ رول اب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان کا جو کردار ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کردار تو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل میڈیٹر کے طور پر پاکستان نے ڈپلومسی کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے اس بہت ایک پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے اندر اپنا وزن ڈالا. میں سمجھتا ہوں جب یہ جنگ شروع کی گئی تو آپ کو یاد ہوگا ایک سویلائزیشن کے تباہ کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی. کوئی بھی دنیا کا ملک یا ایون یونائٹڈ نیشنز جو تھی وہ بھی اس مسئلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن پاکستان کے فیلڈ مارشل نے بالخصوص اور ہمارے وزیر اعظم نے ایک بہت ہی مشکل اور ایک کٹھن جو ہے بیڑا یہ اٹھایا. مذاکرات کے ذریعے نہ صرف جنگ کو روکا بلکہ ایک MOU حاصل کیا طویل مذاکرات کے بعد، جس میں فیلڈ مارشل صاحب کے 2 وزٹس ہیں. آپ نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کیا، ان کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، ہمارے پرائم منسٹر کا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا پوری ہماری فارن آفس کی ٹیم کا جو ہے اس میں کردار رہا. ایفرٹس رہی تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے. اور پاکستان کی جو اپریسیشن ہے وہ دنیا بھر میں ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں US کے پریزیڈنٹ ہوں، چائنا ہو، گلف ممالک ہو، ہر طرف جو ہے وہ پاکستان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے کہ پاکستان نے ایک انڈیپینڈنٹ رول ادا کیا ہے، اور امید ہے کہ وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ جاوید ملک صاحب نے وقت نکالا. ناظرین، جاوید ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو خبریں سامنے آ رہی تھیں، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ابھی بھی سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ مذاکرات کا آگے بڑھے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو 60 روز کا تعین کیا گیا تھا اس میں بھی توسیع کا امکان ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان سمیت جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، جس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے کہ یہ معاملہ کسی طرح رک جائے اور امن کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.